اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ مد عارض جسے کہا جاتا ہے، عارضی طور پر مد بنا لینا۔ چونکہ میری تجوید، میری فیلڈ ہے میٹرک لائف سے، 1992 میں نے باقاعدہ تجوید سیکھی، 94 میں اس میں ملکہ حاصل کیا، یعنی جب میں ابھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی داڑھی بھی میری نہیں نکلی تھی۔ تو اسے مد عارض کہا جاتا ہے، اور وہ جہاں پہ الف مدہ یا مدہ ہو وہاں پر آپ اس طرح کی مد عارض یعنی عارضی طور پہ مد بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ انسان بیسکلی ایک جاہل انسان ہے، ٹھیک ہے، اور خود کو علمی کتابی اور بہت بڑا فلاسفر، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کے حوالے سے بات کر لو تو تجوید کا یہ ماسٹر ہے، 5 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے، یہ 70 منٹ کے اندر ان کو جو ہے تجوید سکھا دیتا ہے، اس کے علمی کورسز چلتے ہیں، اور عربی تو یہ اس کی ایسی ہے کہ امام کعبہ جو ہیں ان کی یہ غلطیاں نکال دے، ٹھیک ہے، بقول اس کے اس نے کئی جگہ پہ کہا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کے سامنے ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ مد عارض کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مد عارض جو ہے مد کو عارضی طور پہ استعمال کرنا۔ اب آپ اس کا علمی کتابی ہونا دیکھیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہی نیچے کہیں گے غلطی تو دیکھیں انسانوں سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، یہ تو کہتا میں نے تجوید تو اس ٹائم ہی سیکھ لی تھی جب میں میٹرک میں تھا، اور پھر ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ اور میرا تو بڑا یعنی کہ عبور تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کتنا یعنی کہ یہ بات کر رہا ہے قرآن کے بارے میں، اور قرآن میں اس کی اتنی غلطیاں ہیں کہ انتہا نہیں، اور بہت لمبی ایک ویڈیو کی ڈیٹیلز ہے جو کبھی میں بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یہ قرآن میں باتیں کر رہا ہے یعنی کہ قرآن کی گرامر کے حوالے سے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھا ہو تو پتہ ہو نا، علمی کتابی کہنا اور چیز ہے، کبھی پڑھا ہو تو پتہ ہو کہ مد عارض کہتے کسے ہیں، مد عارض کہتے کسے ہیں۔ اس کو یہی نہیں پتا، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، مد عارض کہتے ہیں کہ جی اس کا کہنے کا مطلب ہے کسی بھی، اگر فور ایگزامپل کوئی حرکت ہے، کسی بھی الف کے اوپر حرکت ہے تو مد لگا کے اس کو لمبا کرنے کے لیے مد عارض، یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہ اس کا علمی نالج ہے، اور یہ اس کا یعنی کہ علم ہے، اس نے جی گرامر پڑھی ہے، باقاعدہ تجوید پڑھی ہے، گرامر پڑھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتاتا ہے، یہ تو میری اسپیشلٹی ہے۔ کیا اسپیشلٹی ہے؟ تمہیں کیا خاک پتہ ہے؟ تم نے کبھی آج تک کتاب کھول کے دیکھی ہو تو تمہیں پتا ہو؟ ویسے حدیثوں کے نمبر تم بڑے بتاتے ہو، اور وہ بھی تم اپنے مقاصد کے لیے، جہاں تمہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نظر آ رہی ہو، وہ والی حدیث بھلے ضعیف بھی ہو وہ تم بیان کر دیتے ہو، جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنی ہو وہاں تمہارے پاس جو ہے صحیح حدیث بھی تم جو ہے بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کی برائی کرنے کے لیے تم جو ہے ضعیف حدیث بھی بیان کر دیتے ہو، تو کہے کہ تم علمی کتابی ہو۔ تو اب سنیں مد عرض کسے کہتے ہیں؟ مد عرض کہتے ہیں کہ حروف مد کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرکت، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ اب آپ جیسے کہ کہہ لیں کہ مسلمون، ٹھیک ہے، جیسے کہ مسلمون، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، جو مد اگر ہم اس سے حرف سے پہلے ڈال دیں گے تو بن جائے گا مسلمون، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کو بولتے ہیں مد عارض، یعنی کہ حروف مد کے بعد اگر عارضی طور پر وقف کی وجہ سے کوئی لفظ ساکن ہو جائے تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا علمی کتابی ہے، یہ ہے یہ علمی کتابی، اور آپ اس کو علمی کتابی کہتے ہیں، اور یہ خود کو علمی کتابی کہتا ہے، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ دعوے تو اتنے بڑے بڑے کہ اس پلانٹ آف ارتھ پہ ہم سے زیادہ کوئی ریفرنسز نہیں دیتا، اس پلانٹ آف ارتھ پہ ہم سے زیادہ میں تو فلاں کی غلطیاں نکال دوں، جتنے تمہارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی لاؤ میں تمہاری ان کی عربی کی غلطی نکالوں۔ یار تم کیا غلطی نکالو گے؟ تمہیں قرآن کی بیسکس نہیں پتا، تم کیا غلطی نکالو گے؟ گرامر کی تم باتیں کرتے ہو، تمہیں گرامر کا نہیں پتا، اور اب آپ کے نیچے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ نیچے یہ کہیں گے کہ نہیں جی غلطی تو انسانوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ان سے غلطی ہوگی، غلطی میں کہہ گئے، پھر یہ نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کہیں گے سلپ آف ٹنگ ہو گیا،
اور اس کے علاوہ نہ تمہیں کچھ آتا ہے مرزا انجینئر، نہ تمہارے چیلے چپاٹوں کو کچھ آتا ہے. جو تم نے سکھایا ان کو بھی ایسے ہی آتا ہوگا جس طرح تم سکھاتے ہو. تو اللہ عز و جل اس طرح کے، جس طرح کہ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو اور استاد کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح کے استاد سے ہر کسی کو بچائے اور آپ کے فتنے سے ہر کسی کو بچائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.